كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب کریم نے دنیا کے اندر کچھ ہستیاں قابل اتباع بنائی اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو حکم دیتا کہ تسی انہاں دی اتباع کرو. ہر معاملے دے اندر انہاں دی اطاعت کرنی ہے، انہاں دی اتباع کرنی. وہ جڑیاں ہستیاں نے انہاں نوں کہتے ہیں نبی. اور ہر دور کے اندر اس دور کا جڑا نبی ہے یہ ذات نمونہ، یہ ذات کے اندر اللہ پاک نے تمام خوبیاں جمع رکھی اور نبی کی اتباع کی ہے. نبی کو علاوہ کوئی ایسا طبقہ نہیں کہ نبی تو الگ تھلگ ہو کے اللہ نے سانوں انہاں دی اطاعت دا حکم دیتا ہو. سب کو آخر کے اندر
حضور علیہ السلام تشریف لیا ہے. حضور علیہ السلام کی ذات تے اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تواڈے واسطے رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر فرمایا تواڈے لئی بہترین نمونہ قیامت تک آن والے انسانوں کی کامیابی سرخروئی اس دنیا کے اندر بھی اس دنیا کے اندر بھی صرف اسی صورت میں ہے کہ اسی حضور علیہ السلام کی اتباع. اگر ایک آدمی ساری دنیا کا انکار کرتا ہے ساری دنیا جو کسی بندے کی بات کو نہ منے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے آپ کی اطاعت کرے اس بندے تے رب راضی وہ دنیا بھی بہتر ہے وہ قبر بھی بہتر ہے وہ حشر بھی بہتر ہے. اگر ایک آدمی دنیا کے ہر بندے کی بات کو منے ہر بندے کو سلام کرے لیکن حضور علیہ السلام کی بات کا انکار کرے آپ کی بات پہ عمل نہ کرے وہ بندہ ناکام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تو بہترین جڑی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک. خیر الکتاب کتاب ساری کتاباں جو بہترین کتاب اللہ کا قرآن وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے طریقے تو بہترین طریقہ حضور علیہ السلام وَإِنَّا شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور فرمایا ہر وہ بات جیڑی نئی کٹی جائے دین کے اندر وہ گھبرائی وہ شارے اور ہر نئی بات جیڑی کلو بدعت ضلالہ ہر نئی بات گھبرائی ہے اور کلو ضلالت فی النار اور ہر گھبرائی بندے کو جہنم کے اندر ہے. اسی مسلمان اس لحاظ نال خوش قسمت کہ آدم کی تمام اولاد اللہ نے نبی کی عطا فرمائے. ہر قوم واسطے نبی آیا ہے. اللہ پاک نے ساتھ نبی عطا فرمایا. ساڑھے نبی کے اندر باقی نبیاں کے اندر ایک امتیازی فرق ہے. جب اسی کسی کی سیرت بیان کرتے ہیں سوال ہے کہ وہ دی سیرت اسی شروع کرنے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اسی کوئی لیڈر لے لو پاکستان کے اندر غیر متنازع لیڈر وہ قائد اعظم کی جدو بھی کوئی آدمی شخصیت کے اوپر روشنی پائے گا
کہ وہ بہت بعد میں جا کے شروع کرے گا. جدو قائد اعظم نے سیاسی زندگی کا آغاز کیا، سیاسی زندگی کا آغاز کرنے تو بعد جدو تحریک پاکستان چلی اور پاکستان بن گیا، انہیں تو بعد پھر انہوں کی زندگی کا آغاز ہویا، سوانی عمری کا آغاز ہو گیا کہ جناب فلاں بندے نے یہ کام کیتا ہے، فلاں نے یہ کیتا ہے. 25 دسمبر کو جدو قائد اعظم پیدا ہوا ہے، ادو تو کسی کو پتہ ہی نہیں سی کہ یہ بچہ کی کرے گا. ادو تو عام بچہ سی، لیکن پھر بھی اگر اس بات کو تسلیم کر دیا جائے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ اسی کسی بندے کی شخصیت کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کرتے ہیں وہ پیدائش کے بعد. قرآن پاک کے اندر جتنے انبیاء کا ذکر ہے انہاں سارے کا ذکر آیا ہے نبوت ملن کے بعد. صرف ایک آدم علیہ السلام نے جنہاں کا ذکر انہاں دے بڑھن تو پہلے آیا. اللہ رب کریم نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین تے اپنا ایک نائب بناؤں. فرشتوں نے اعتراض کیا کہ نائب بنانے کی ضرورت ہے، اسی تہاڈی بندگی کرتے ہیں، تہاڈی عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جاننا. آدم علیہ السلام تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا. انہاں کی پیدائش تو بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ملے گا. ادو جدو چلن پھرن دے قابل ہو گئے. میں کہ اسماعیل چلن پھرن دے جدو قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. یہ تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا. یعقوب علیہ السلام کا ذکر پیدائش تو بعد ہے. یوسف علیہ السلام کا ذکر جدو انہاں خواب دیکھے ہے، خواب تو شروع ہوا ہے. یعنی تمام انبیاء کا ذکر انہاں کی پیدائش تو بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اعجاز ہے، یہ آپ کی ذاتی وہ شان ہے جدے اندر دنیا کا کوئی انسان شامل نہیں. وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ نے انہوں کیتا ہے جدوں اجے دنیا ہی نہیں سی بنی، اجے کوئی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں، اجے انسانہ کی آمد کا سلسلہ ہی شروع نہیں ہوا. اللہ رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو تو فرمایا اور ذکر کنا لفظاں نال کیتا کہ دنیا بڑھن تو پہلے اللہ رب کریم نے 2 دفعہ جلسہ کیا. اسی بھی جلسہ کرتے ہیں، ساری مسجد میں کل جلسہ ہے سیرت ہوتے، لیکن جیڑا رب نے جلسہ کیتا ہے ایک جلسہ ایسا سی جدے وچ تمام روح آ گئے. مسلمانوں دیا روح بھی آیا، ہندوؤں دیا روح بھی آیا، کافراں دیا بھی، سکھاں دیا بھی. آدم علیہ السلام کی ساری اولاد دیا روحاں جمع ہو گئی. انہوں نے سامنے اللہ رب کریم نے ایک بات رکھی صرف کہ اے دسو تہاڈا رب کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے تمہیں تخلیق کیتا ہے؟
تو ہی ساڈا پروردگار. اس وقت ساری اقوام نے یہ بھی اقرار کیا کہ تو ساڈا رب ہے. دنیا تے آ کے گمراہ ہوئے. اور دوسری دفعہ اللہ پاک نے صرف 1,24,000 نبیاں دیا روحاں جمع. وہ دے اندر دوسرا کوئی بندہ روح شامل نہیں ہوئی. صرف انبیاء دیا روحاں جمع کی. اور انبیاء دیا روحاں جمع کر کے انہوں نے سامنے میری بات رکھی ہوئی سی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کولوں ایک عہد لیا, پختہ قول قرار لیا. یا جنہوں اسی کہتے ہیں نا بیعت کرنا, کی معنی ہے گا کہ پختہ قول قرار کرنا. اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پکا حل لے دیا. فرمایا میرے نال آج پکا قول قرار کرو. وہ کی ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. میں اس وقت حالات دے دیں کہ صرف تاری روح ہے, ایسا بدل کوئی نہیں ہے جو بڑھیا. لیکن ایک وقت آئے گا تو ایک بدل نکلا جائے گا. اس بدل کے اندر تاری روح ہوئے گی. پھر تو دنیا میں پیش دیتا جائے گا. تو آگے سر کے نبوت کا تاج رکھ دیتا جائے گا. لوگ تو بطور نبی نے تسلیم کریں گے. تو آگے کلمہ پڑھیں گے, تو آگے اطاعت کریں گے, تو آگے فرما برداری کریں گے. کتاب و حکمت عطا کر دیتا جائے گا. جدوں تو آگے نبوت تے لوگ ایمان لیا رہے ہون, تو آنوں نبی مان رہے ہون, تو آنوں خدا دا نمائندہ سمجھ رہے ہون, اس وقت ثم جاءکم رسول من انفسکم. اس وقت میرا رسول آ جائے جنہوں خطاب ہو رہے ہیں وہ رسول بھی نے نبی بھی نے, لیکن انہوں نے دسیا یہ جا رہا ہے کہ تہاڈا اپنا اپنا دور ہوئے, وہ دے اندر لوگ تہاڈی نبوت رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں. ثم جاءکم رسول من انفسکم. تہاڈے وچوں رسول آ جائے, تسی کی کرو. تسی بھی نبی, تسی بھی تہاڈے وچوں بھی رسول ہو گے. لیکن جیڑا میرا رسول تہاڈے کول آئے گا وہ دے تو بعد تہاڈا طرز عمل کی ہوئے گا. اے میرے نال اج بات کر, تہاڈا طرز عمل کی ہونا چاہیے؟ مصدق لما معکم. وہ جڑا میرا رسول آئے گا انہی نشانی دی ہوئے گی. وہ رسول تو آگے نبوت دی بھی تصدیق کرے گا. اللہ نے جیڑی میں نہیں تو ہمیں کتاباں لکھیاں ہوئیاں, کتاب و حکمت, یہ دی بھی وہ تصدیق کرے گا. کتاب و حکمت دی بھی تصدیق ہوئے گی, تو آگے نبوت دی بھی تصدیق ہوئے گی. جدوں میرا اے رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس وقت تسی صرف دو کام کرو. نمبر ایک, وہ دیتے ایمان لیا. اے بات کیوں کی جا رہی ہے؟ انبیاء
کہ میرا رسول آ جائے. انجیل کی زبان میں کہتے ہیں عہد کا رسول. میرا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تسی اس رسول تے اس نبی تے ایمان لیا وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ ایمان بھی لیا ہے مدد بھی کرنا. گویا حضور علیہ السلام کائنات کے اندر واحد اور شخصیت نے کہ کائنات میں بڑھن تو پہلا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اور میرا ذکر نہیں فرمایا بلکہ انبیاء کو حکم دیتا ہے کہ میرا نبی آئے تسی انہیں تے ایمان لیا. کوئی بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ آدم علیہ السلام نے بھی وعدہ کیتا ہے, شیخ علیہ السلام نے بھی وعدہ کیتا ہے, تمام نبیوں نے عہد کر لیا. اور آگے فرمایا کالا آکررتم بس تسی اقرار کرتے ہو, اقرار کر لیا تسی. وَآخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي اور تسی میرے عہد کو قبول کر لے جنہاں تواڈے کول میں عہد لیا ہے اینو تسی قبول کر لیا. تمام انبیاء نے کیا قالوا اقررنا ہاں اسی اقرار کرنے اسی قول کرنے کہ تیرا رسول جدوں آئے گا اسی اسی نبوت تے ایمان لیا اسی اسی مدد کر. اللہ رب کریم کوئی بات فضول نہیں کرتا. اللہ نے عہد لیا آدم علیہ السلام دنیا میں چلے گئے, انہوں دا بیٹا چلا گیا, انہوں دا بیٹا چلا گیا, 6000 سال کا عرصہ گزر گیا, حضور نہیں آئے. اور جس وقت حضور علیہ السلام آئے اس وقت دنیا کے نبی کوئی نہیں. جس وقت حضور علیہ السلام آئے اس وقت دنیا کے نبی کوئی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کے عمل کس طرح ہوئے گا. قرآن پاک کی ہر آیت قابل عمل ہے. اگر وہ قابل عمل ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جدو کوئی بندہ کو دعوت ہے, شادی کی دعوت دے دے, ویسے دعوت کرے, اس وقت بندہ اگر مصروف ہوئے تو پھر وہ یہ فیصلہ کر رکھا کہ بھائی میں خود سے نہیں آ سکتا, میں کوئی بندہ بھی میرا بیٹا آ جائے, میرا بھائی آ جائے, برابر میری نمائندگی ہوئے. تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور کے اندر جدو انہوں کا آخری وقت آیا انہوں آن والے نبی واسطے ایک وصیت چھڈی کہ بھئی ساڈے دور کے وچ جو آخری نبی نہیں آیا, اگر تیرے دور کے وچ جو نبی آ جائے تو خود بھی ایمان لے آنے تو ساڈی پر خود ایمان لے آنے. یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ. عیسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسحاق بنی اسرائیل انبیاء کے نمائندے اور وہ قیامت کے قریب آن گے حضور علیہ السلام تے ایمان لے آن گے. انہاں دا حضور تے ایمان لے آنا تمام نبیوں کا ایمان لے. ہن حضور علیہ السلام اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ پیغمبر ایسا ہے کہ جدو یہ آ جائے تسی یہ تے ایمان لے آنا ہے. گویا تہاڈی شریعت نہیں چلے گی, تہاڈا اپنا طور طریقہ نہیں چلے گا,
عبادت دے طریقے، ریاضت دے طریقے یہ بدل جان گے. صرف وہی طریقہ چلے گا جیڑا میرا آخری نبی کو دے گا. ایمان دیا نواں نہیں ہے. جس پاک پیغمبر کے آن کو بعد سابقہ نبیاں دیا شریعتاں منسوخ ہو گئی، اس نبی کے آن کو بعد اس کائنات کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جیڑا نبی کی شریعت کو منسوخ کر سکے. قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی کی شریعت اینو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. نبی کی شریعت کو بدلیا نہیں جا سکتا. ہر بندے نے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے. ایک آدمی انہوں اللہ نے بیٹا دیتا ہے، بیٹے کی شادی کرتا ہے. ان شادی کرنے واسطے وہ کسی نہ کسی پاسے سے دیکھے گا کہ بھئی جس طرح بھی اس نے کی ہے میں نے اپنے منڈے بھی اس نے ہی کو امداد میں شادی کرا. اور دنیا میں جس بندے کی طرف دیکھے گا وہ دے اندر گھبرائی ہوئے گی. صرف ایک کوئی طریقہ ہے اس وقت حسنہ کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے. دنیا کا ہر عمل وہ دے واسطے رہنمائی پاک پیغمبر کی ذات کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام نے اسی ایمان لیا، اسی ایمان لیا گیا کہ اللہ تو سوائے نہ کوئی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول. ایک بات انہیں کہنے بندہ مسلمان نہیں ہوتا. ساڈا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ کو بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. مکے کا کافر، مکے کا مشرک، پاک پیغمبر کا جانی دشمن جیڑا پاک پیغمبر کو قتل کرنا چاہتا ہے، پاک پیغمبر کو دنیا کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ بھی حضور کو صادق سمجھتا ہے، امین سمجھتا ہے. ابو جہل ایک کہنے میں مجبور ہے، جھوٹ نہیں بولتے. مکے تو جیڑا پہلا قافلہ ہجرت کر کے حبشہ گیا ہے، مکے والے کیا یار رونقی ختم ہو گئی. وہ بندے سارے تھے جنہوں دل کرتا سی پکڑ کے اسی انہوں کوڑے مار دے سا. وہ چیخ اور پکار کرتا سی اور رونق لگی رہتی سی. انہوں نے جان نال شوگر ہی مک گیا. جان نال لے کے آؤ. ابو سفیان دی قیادت دے اندر ایک وفد حبشہ کے انہاں نجاشی جا کے کیا کہ ساڑھے ملک دے کچھ غلام لوگ نہیں جنہیں نس کے تھے ہوا. اسی اس واسطے آئے ہیں کہ اگر تم انہاں دے بدلے ساڑھے کو مال لینا چاہنا مال لے انہاں واپس کر. سمجھدار بندہ اچھے حسب نصب والا وہ یکدم فیصلہ نہیں کرتا. ساڑھے دور کے اندر تمام لڑائیاں، تمام کیس، ساڑھیاں عدالتاں، ساڑھیاں لڑائیاں، ساڑھیاں دشمنیاں وہ صرف اس بنیاد پہ ہیں کہ اسی یکطرفہ فیصلہ کر رہے ہیں. ایک بندہ میں آن کے کہے گا فلاں بندہ تے گالا کر لیا میں اس سے ویلے تو کٹا لا پڑی وہی ماں دی وہی کی ضرورت ہے. میں تحقیق ہی نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے کہ جڑا تہاڈے کول خبر لے کے آ رہا ہے اے فاسق بھی ہو سکتا ہے، ظالم بھی ہو سکتا ہے. ایدی خبر دی تصدیق کرو. جڑا بندہ تہاڈے کول خبر لے کے آیا ہے اس خبر دی پہلے تصدیق کرو. ہو
ہو سکتا ہے 90% خبریں جھوٹیاں ہوں، اسی پہلے رد عمل